السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں نون قطنی کسے کہتے ہیں، اور جانیے اور سیکھیے اس کے قواعد کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آج ہم یہ سیکھنے والے کہ نون قطنی بولتے کسے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کو پڑھتے کیسے ہیں، نون قطنی کے تمام قواعد کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ویڈیو۔ مائی نیم از حافظہ فاطمہ اینڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل چراغ راہ، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نون قطنی کسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے تو نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل بولتے ملا کر پڑھنے کو، یعنی کہ پڑھی جانے کو، ٹین کے ساتھ پڑھی جانے کو، وقف بولتے رکنے کو، وصل بولتے ملا کر پڑھنے کو، میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن، اب نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون کے اوپر چھوٹی سی جو جزم ہوتی ہے نا، اس طرح کا نشان، تو اس کو بولتے ہیں نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو نون قطنی کی سمجھ آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا قرآن پاک سے کیا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے ورڈ ہے خبیرہ نلذی۔ اب دیکھیے خبیرہ، سب سے پہلے اب یہ دیکھیے جو چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہے نا، قرآن پاک میں اکثر مقامات پر یہ اس طرح کا لکھا ہوتا ہے، نون کے نیچے زیر دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم بولتے ہیں نون قطنی۔ اب اس کا وقف کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اب ہم یہ جانیں گے۔ اب دیکھیے تو آپ کو یہ خبیرہ کے بعد یہ جو گول سا ایک سرکل بنا ہے، یہ اس کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اس کا مطلب اصل میں مقصد ہے کہ اس کو وقف تام بولتے ہیں، یعنی کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور جب آیت ختم ہوتی ہے، یہ آیت ختم ہونے کی یہ علامت بھی ہے اور یہ نشان بھی ہے کہ یہاں پر آپ نے رکنا ہے اور وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے اب اس کے اوپر لام اور یہ جیم اس طرح کا بھی دیا ہوا ہے، یہ سارے وقف کے سائن ہیں۔ یہ جو جیم ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ تو کیا کرنا ہوتا ہے جی، یہاں پر وقف کرنا مطلب جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وقف کرنا کیونکہ بہتر ہے تو ہم وقف کرتے ہیں۔ وقف اگر ہم کریں بھی تب بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو نہیں۔ اب دیکھیے ہم نون قطنی کا پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں خبیرہ نلذی، اسے اس طریقے سے پڑھیں گے خبیرہ۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ دیکھا جائے تو یہاں پر تو وقف آ گیا، اب ہم نے اس کو ساکن کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے کہ خبیرہ کے آگے مطلب وقف آ گیا۔ ہم نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں اپنی بتایا تھا وقف کے بارے میں، جو میری مدنی قاعدے کی ویڈیو ہے آپ لوگ اس کو بھی لازمی دیکھیے گا۔ اس کے اندر میں نے تمام کی تفصیل بتائی تھی مدنی قاعدے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر میں نے تمام تفصیل بتائی تھی، اس کے اندر میں نے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ زبر کے بعد جب الف آتا ہے تو وہاں پر حروف مدہ ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم نے اس کو سٹریچ کرنا ہوتا ہے، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ لیکن وقف کی صورت میں یہ چینج نہیں ہوتا۔ باقی جو تھی ہمارے پاس علامات، یعنی کہ اگر کوئی ورڈ ہے اس کے اوپر 2 زبر ہیں یا 2 زیر ہیں یا 2 پیش یا زبر زیر پیش ہے تو وقف کی صورت میں وہ ساکن ہو جاتے ہیں، لیکن جب حروف مدہ میں سے کوئی آ جاتا ہے تو وہ وقف کی صورت میں ساکن نہیں ہوتے، بلکہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ہی ویسے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جس دیکھیے خبیرہ، اب دیکھیے یہ تو پہلے ہی سٹریچ والا لفظ ہے، لمبا کرنے والا لفظ ہے، حروف مدہ ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم بالکل بھی کوئی چینج، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ خبیرہ خبیرہ نلذی، ہم نے اپنا سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے۔
آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کے جو ورڈز ہیں یہ طے کرتے وقت آپ لوگوں نے اپنا سانس بالکل بھی نہیں توڑنا. خبیران الذی الذی خبیران الذی. اب دیکھتے ہیں. اب یہ تو ہم نے پڑھا کہ نون گتنی کے ساتھ، یہ وصل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کو ایسے پڑھیں گے. اب دیکھیے وقف میں کیسے پڑھیں گے. اب میں آپ کو وقف میں بتاتی ہوں. تو یہ دیکھیے اب وہ نون گتنی والا تھا، اب ہم اس کو وقف میں پڑھتے ہیں. خبیرا خبیرا، ویسے کا ویسا. ہم اب یہاں پر رک جائیں گے. پہلے ہم نے کیا کیا تھا، یہاں پر ہم نے وقف نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا خبیران الذی خبیران الذی، اور ہم اب اس میں کیا کر رہے ہیں، خبیرا الذی. ہم نے وا کر کے ہم رکیں گے، سانس لیں گے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے سانس لینے کے بعد ہم کیا کریں گے آگے الذی. اب یہ دیکھیے اب وہاں پر تو نون قطنی تھا تو ہم نے اس کو ساتھ ملا کے پڑھ دیا، الذی کر کے پڑھ دیا. اب ہمیں یہاں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم یہاں پر الف کے اوپر کون سی یعنی کہ حرکت لگائیں. اب دیکھیے یہاں پر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ دیکھیے کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو نون قطنی ہے. الذی کر کے ہم نے پھر اس کو پڑھا تھا خبیران الذی خبیران الذی. لیکن اب اس میں دیکھیے آپ خبیران الذی. اب اس میں نے کیا کیا، آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب یہ دیکھیے لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، شد ہے نا، لام کے اوپر 3 دندان والی جو شکل ہوتی ہے وہ ہے نا، تو جو 3 دندان والی شکل ہوتی ہے اس کو ہم 2 ٹائمز پڑھتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ال، دوسری مرتبہ لا، ٹھیک ہے، لا. اب تیسرے ورڈ پر ہمیشہ آپ نے اگر کوئی بھی الف کھا لیا جائے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو بھی علامت تیسرے ورڈ پر ہوتی ہے وہی شروع میں آ جائے گی الف کے اوپر. جس طرح کہ اب لام کے اوپر زبر ہے تو ہم الف کے اوپر بھی زبر لگا دیں گے اور اس کو پڑھیں گے. ان کو ہم عارضی حرکت بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم خود لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. الذی خبیرا، رکیں گے الذی. دیکھیے لام کی آواز کیونکہ اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اس لیے یہ جو ہے یعنی کہ 3 ورڈ، پہلا ہے الف، دوسرا لام اور تیسرا بھی لام، ٹھیک ہے. تیسرے لام پر جو سائن ہوگا، حرکت ہوگی، اسی سائن حرکت کو ہم الف کے اوپر لگا دیں گے، ٹھیک ہے. اب آگے کچھ اور ایگزامپلس ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئے. اب یہ دیکھیے قدیر الذی. اب دیکھیے یہاں پر بھی یہ گول سا ہے، وہ سرکل بنا ہے، یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم نے رکنا ہوتا ہے، ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، سانس لینا ہوتا ہے. اب دیکھیے پہلے تو تھا کہ یہ الف مدہ تھا، اب یہ الف مدہ نہیں ہے، اب یہ حرکات میں سے ایک ہے، زبر زیر پیش میں سے ایک ہے. اب دیکھیے تو قدیرو، ٹھیک ہے، قدیرو، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم وقف کریں گے قدیرو الذی کر کے ہم وصل میں پڑھیں گے، یہ ہم وصل میں پڑھ رہے ہیں. قدیرو الذی قدیرو الذی قدیرو قدیرو الذی. ہم نے رکنا نہیں ہے، سانس نہیں توڑنا. قدیر الذی. اب دیکھیے یہاں پر قدیر. اب دیکھیے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ دیکھیے اب یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر یا مدہ ہوا اور اس کو ہم نے 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا تھا، تو یہ تو ہمیں پتہ تھا. لیکن جب ہم قدیرو نے ایسے ہی پڑھا تو لیکن جب یہاں پر ساکن آیا تو تب اس میں کیا ہوا، کون سے چینج آئی اور یہاں پر یہ مد کیوں آ گئی، یہ جو مد ہے یہ یہاں پر کیوں آ گئی. تو ہم کیا کریں گے، ہم وہی اب میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے قدیرو ہمارے پاس ایک رول تھا کہ حروف مدہ کے بعد، اب حروف مدہ الف مدہ ہو سکتا ہے، واو مدہ ہو سکتا ہے، یا مدہ کے بعد عارضی جو سکون ہوتا ہے وہ آ جائے. اب عارضی سکون کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو علامت ہے دال جیسی، دیکھیے جس طرح یہ یا کے اوپر ہے، یہ ہوئی
یہ والی علامت، ٹھیک ہے، یہ والی. تو یہ دیکھیے جو دال جیسی علامت ہے اس کو ہم بولتے ہیں جزم. کیا بولتے ہیں اسے؟ ہم جزم بولتے ہیں. اس کو ہم جزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم جزم بولتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو، یہ جس ورڈ پر جزم آتی ہے اس کو ہم ساکن بولتے ہیں. دیکھیے اب یا کے اوپر جزم آ گیا، ہم اس کو کہیں گے یا ساکن. کیا بولیں گے؟ یا ساکن، ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو قدیرو، جب ہم وقف میں اس کو ساکن کر دیں گے، جب ہم وقف میں سے ساکن کر دیں گے، دیکھیے اب یہاں پر یہ آگے نا جب ہم اس کو ساکن کر دیں گے تو ہمارے پاس رول تھا کہ وہاں پر مد آ جائے گی، مد عارض کا رول اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے. رفع مدہ کے بعد عارضی سکون. اب عارضی مطلب ہوتا ہے کہ وقف کی صورت میں کوئی ورڈ ساکن ہو جائے. اب وقف کی صورت میں یہ ساکن مطلب یہ متحرک تھا کیونکہ اس کے اوپر حرکت تھی، لیکن وقف کی صورت میں اب یہ ساکن ہو گیا. پہلے ہم وصل میں پڑھ رہے تھے، ہم نہیں رکے، ہم جیسے تھا ویسے ہی پڑھ رہے تھے. اب وقف کی صورت میں جب کوئی ورڈ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر مد عارض کا رول اپلائی ہوتا ہے. اور مد عارض کو ہم 1 الف 2 الف یا 3 الف یعنی کہ 2 4 یا 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، سٹریچ کرتے ہیں. یعنی کہ اب آپ کی مرضی ہے یا میری مرضی ہے، ہم جتنا مرضی پڑھیں. قدیر 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 الذی الذی. اب دیکھیے وہاں پر بھی سیم رول. یہاں پر تو ہم نے سمپلی قدیر الذی پڑھا تھا. اب دیکھیے یہاں پر قدیر جب ہم نے وقف کر لیا، کیونکہ وہ نون قطنی جو ہے وہ حمزہ وصلی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی یعنی کہ وصل والے حمزہ میں آتی ہے. تو اس کے وصل چلنا ضروری ہوتا ہے کہ یعنی کہ جس میں ہم وقف نہ کریں وہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پر ہم نے وقف کیا تو یہاں پر نون قطنی نہیں آئی، ٹھیک ہے. قدیر الذی الذی، اس لیے ہم نے جب نون قطنی یہاں پر نہیں آئی تو کوئی بھی علامت یہاں پر نہیں تھی، تو ہم نے الف کے اوپر زبر ہی لگا دیا کیونکہ لام کے اوپر زبر تھا، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. مبین مبین نقتلو مبین مبین نقتلو مبین نقتلو نقتلو. اب دیکھیے مبینی، اب دیکھیے سیم وہی، یہ سمپل ہم نے نون قطنی ہے ویسے کا ویسے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہم نے اس میں کوئی چینج نہیں کرنا کیونکہ نون قطنی ہے. اب دیکھیے تو اب ہم اگر اس کو وقف میں پڑھتے ہیں، وصل میں تو ویسے ہی پڑھ دیں گے کیونکہ نون قطنی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. یہ دیکھیے کہ تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آ جاتا ہے، وصل میں کہیں پر بھی وقف کا ذکر نہیں ہے، وصل کا ذکر ہے، یعنی کہ ملا کر پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم ملا کر پڑھیں گے وہاں پر نون قطنی آئے گا، ٹھیک ہے. جب ہم وقف کریں گے تو نون قطنی کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر کوئی بھی علامت نہیں رہے گی. ابھی دیکھیے یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ، یہ وصلی حمزہ، اس کو ہم حمزہ وصلی بولیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے نیچے نون ساکن کو زے لگا کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی بولتے ہیں. اب دیکھیے تو مبین نقتلو، یہ تو سمپل ہی ہم اس کو ویسے ہی پڑھیں گے کیونکہ تو وصل ہے. اب جب وقف کی باری آئے گی تو ہم اس میں کریں گے مبین اقتلو مبین اقتلو. اب اس میں بھی سیم وہی رول، مد عارض والا، یہ بھی پہلے متحرک تھا لیکن جب ہم نے وقف کیا تو یہ ساکن ہو گیا، مبین اقتلو. اب یہاں پر ہم نے ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے کہ قاف ساکن ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، اس لیے ہم اس کو خوب جماؤں سے خوب اچھے طریقے سے اس کو ادا کریں گے. اقتلو اقتلو مبین مبین اقتلو، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. منیبی ندخلوہا 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 مبین مبین، تو یہ پچھلا منیبی منیبی ندخلوہا
منیب، ٹھیک ہے، منیبی۔ اب دیکھیے تو جب ہم وقف میں جائیں گے تو وقف میں جا کر یہ دیکھیے پہلے یہاں پر زیر تھی تو یہ وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا، منیب۔ اب یہ عام کی طرح نہیں ہے کیونکہ با ساکن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب با ساکن ہوتا ہے وہاں پر حروف قلقلہ میں سے کیونکہ با ایک ہے اور جب وہ حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ادا کرتے ہیں۔ منیب ادخلوہا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے شیبا السماء، شیبا شیبا السماء، شیبا السماء، ایسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد شیبا شیبا السماء، شیبا السماء۔ اب دیکھیے وقف کی صورت میں یہ سب سے پہلے والا ہے۔ دیکھیے جب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سب سے پہلا جو تھا کہ خبیرہ، یہ ان کی جو حروف مدہ ہوتے ہیں ان کا وقف میں کوئی مطلب اس کو ہم چینج نہیں کرتے، یہ ویسے کا جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے۔ شیبا السماء، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں خیران الوصیۃ، خیران الوصیۃ، وصیۃ، دیکھیے خیران الوصیۃ، سمپلی ہم ایسے پڑھ لیں گے۔ آگے جب وقف کریں گے تو وقف میں ہم خیرا رکیں گے، الوصیۃ پڑھیں گے ویسے لیکن وقف میں رکیں گے، یہ جہاں پر جیم اور یہ صلہ رہتا ہے وہاں پر ہم رکیں گے کیونکہ رکنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم رک لیں گے تو ہم سانس لیں گے پھر الوصیۃ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، بس یہ اتنا ہی ہے۔ چلیں اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سب کے لیے کچھ نیا لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال بھی رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔